خداوند کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا. نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا راستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا، خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی. امام حسین کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی. قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں، نواسہ رسول ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، شیر خدا کے فرزند ہیں. بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا. بالکل غریب گھر ہے، نادار گھر ہے، مفلسی کا گھر ہے، ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے. دولت، کھانا پینا، ساز و سامان کچھ نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی. ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا، اور میرے ابا آج میرا پاک دل کا فاقہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا مسلح اٹھا. فاطمہ الزہرا نے مسلح اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا اور فرمایا، اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا کل متاع الدنیا قلیل. دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے مسلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا، نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اٹھا اور عرض کیا، میری اونٹنی آپ کے سپرد ہے. کافر مسافر کہنے لگا، میرے پاس کپڑا بھی نہیں. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا. پھر کافر مسافر کہنے لگا، مجھے بھوک بھی لگی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے روٹی دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے، حضور نے 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہ آیا، اور وجہ اصل میں یہ تھی 300 صحابہ کا مجمع ہے، مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، آجا میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. لخت جگر
مسافر کو کھانا دے. اندر سے آواز آئی باہر دیکھو 4 دن کی فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی. سبحان اللہ. واپس ہونے لگے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی. بھوکا مسافر میں نبی کی لفظ جگر کے دروازے سے واپس نہ جائے, یہ میری چادر لے جاؤ, شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو, بدلے میں جو لے آؤ, پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی چادر گئی. یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزمان پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا, وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی, اور میں وہ بدبخت یہودی بنا, نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی, جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا, پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا, بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا. آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے, کوئی پرواہ نہیں. سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے, پریشان بیٹھی رہے, کوئی پرواہ نہیں. عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں, نبی کی لفظ جگر کا طریقہ کار دیکھو. کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟ یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے, جس کی آغوش میں تربیت پائی. آخری وقت ہے, فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی, اجنبی کی نظر نہیں پڑی. میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں, کالی کملی والے کی دھی ہوں, مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی. او علی او مدینے والوں, میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں, کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا تماشا دیکھنے والی مستورات, گلیوں میں گھومنے والی مستورات, ادھر ادھر لوگوں میں گھس کر کے ماتم دیکھنے والی مستورات, میں نے تمہارے لیے ذکر کر دیا یہ فاطمہ الزہرا کا اتنا بڑا طریقہ کار ہے. اور پھر تمہیں کیا بتلاؤں, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کھڑی ہے, پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں, میدان حشر برپا ہوگا, کلیم اللہ گزریں گے, خلیل اللہ گزریں گے, ذبیح اللہ گزریں گے, روح اللہ گزریں گے, فلانے گزریں گے, نوح نبی اللہ گزر گئے, آدم صفی اللہ گزر گئے, اولیاء گزریں گے, ابدال گزر رہے ہوں گے. آئے گی فاطمہ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی. ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او کلیم اللہ, او خلیل اللہ, او صفی اللہ, اے نوح نبی اللہ, اے آدم صفی اللہ, اے صحابہ کرام, اے شیخ عبد القادر جیلانی, اور خطبہ, اے ابدالو, اور غوثو, آج اپنی نظریں نیچی کر لو, فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے. خدا کی قسم وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے. مسلمان عورتوں, فاطمہ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا, تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی. اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی. پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا, خالہ کی گود میں کھیلے گا, نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا. تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا, مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا, ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا, لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا. تیرا
کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نعام مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے، تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا، یہ جھٹکا نہیں؟ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا، یہ جھٹکا نہیں؟ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا، یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں؟ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا کا خون اور وہ بدصورت مانتی جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمہ الزہرا کے پاک خون میں جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھینگ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا، اور فاطمہ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے۔ ہو آل نبی اور کام یہ، اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو، چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا بالکل۔ سید خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے۔ سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں، اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا، جلدی وضو کرو نماز پڑھو۔